نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ماہ رجب کی مبارک ساعتوں میں جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا اپنے حضور یوں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج جمعہ کے اس خطاب کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ایک ایسا مسئلہ یا ایک ایسی شے ہے جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں درپیش رہتی ہے اور یقیناً بیشتر خرابیوں اور برائیوں کی ہماری زندگی میں بنیاد رکھتی ہے اور ہماری زندگی کے اندر بہت سی برائیوں کی طرف دروازہ کھول دیتی ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اگر اپنے ارد گرد ہی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں، چاہے ہماری عائلی زندگی ہو، ہمارا آفس ہو، پروفیشنل لائف ہو، تجارتی جگہ ہو، کاروبار کی جگہ، بازار ہو، خاندان ہو، ایکسٹینڈڈ فیملی، یا تحریکی زندگی کے اندر تنظیمی نظم و نسق سے متعلق امور ہوں، تو ہر جگہ اسٹوڈنٹ ہیں تو جامعہ کے اندر، یونیورسٹی میں، کالجز میں، اسکولز کے اندر ایک دوسرے سے ڈیلنگ کے درمیان اساتذہ کرام ہیں، منتظمین ہیں، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کبھی اس میں خود ہم مبتلا ہوتے ہیں یا کبھی کسی کو مبتلا دیکھتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے کہ میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ ہر کوئی اس میں سے گزرتا ہے اور وہ عموماً غصے میں رہتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کیفیت سے بے نیاز اللہ پاک نے ان پر اپنا فضل و کرم فرما دیا ہو اور وہ ہر وقت امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اطمینان کی کیفیات کے ساتھ نظر آئیں گے۔ نہیں تو بیشتر لوگ ہمارے ارد گرد اور گرد و نواح میں اضطراب کی کیفیت میں رہتے اور بے چینی سے دوچار رہتے۔ ایک درویش عاشق تھا، وہ دن میں چراغ لے کر گھوم رہا تھا، اس نے چراغ جلایا ہوا تھا اور وہ گھوم رہا تھا، تو کسی نے اسے دیکھا اور کہا کہ دیکھنے میں سمجھدار لگتے ہو کہ دن میں بھی کوئی چراغ جلا کر گھومتا ہے، دن کی روشنی میں ایک چراغ جلانے کی کیا حاجت ہے اور کیا تلاش کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں دن میں چراغ جلا کر کوئی ایسا بندہ تلاش کرتا ہوں کہ جو ہر حال میں ایک سا رہتا ہو، ہر حال میں ایک سا رہتا ہو، اس کو فرق نہ پڑتا ہو، میں ایسا بندہ تلاش کرتا ہوں۔ جس پر اس نے کہا، دیکھ، پوچھنے والے نے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہر حال میں ایک سا رہتا ہو، لیکن اس نے کہا اسی لیے تو چراغ کے ساتھ ڈھونڈنے نکلا ہوں، کہیں کوئی ایسا میسر آ جائے تو اس کی صحبت اختیار کر لوں۔ اس کے اوپر بہادر شاہ ظفر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا،
وہ کہتے ہیں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو ہماری زندگی ایسی ہی ہے، جب تھوڑی راحت میسر آ جائے، خوشی میسر آ جائے، زندگی میں کچھ دیر چین اور سکون میسر آ جائے، مالی طور پر اللہ پاک سکون مہیا کر دے، گھریلو زندگی میں سکون مہیا کر دے، تو ہم اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اس کی حاجت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں رہتے۔ تو اللہ رب العزت کو تب بھی بھول جاتے ہیں اگر آسانی میسر آ جائے، ہاں تکلیف اور تنگی ہو تو پھر اللہ کو یاد ہر کوئی کرتا ہے۔ اور دوسرا وقت تب ہوتا ہے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آتا ہے، تو پھر وہ خوف خدا کا بھی پاس نہیں رکھتا اور اسے خیال نہیں رہتا، پھر وہ ہر چیز کہہ دیتا ہے جو اسے نہیں کہنی چاہیے، اور وہ ہر کام کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ قریب کا زمانہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے گھر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور سیدنا زکریا علیہ السلام انہی کے حجرے میں دعا مانگتے ہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو ایک زمانہ ہے، تو ایک روز سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ فرمائیں کون سا کام مشکل ہے؟ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کا غضب مشکل ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون سی چیز اللہ کے غضب کو انسان کے قریب کرتی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ انسان کا غصہ اللہ کے غضب کو اس کے قریب کرتا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے کہ وہ کون سی چیز ہے جو غصے کو پیدا کرتی ہے اور انسان میں بڑھاتی چلی جاتی ہے؟ اس کے اوپر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انسان کا فخر، اس کا جھوٹا تصور وقار، اور اس کی دنیا میں اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی عزت اور اس کی امیدیں، یہ وہ سارے امور ہیں جو انسان کو غصے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان کسی جگہ پر اپنے آپ کو ہی تصور کر لیں کہ انسان کسی جگہ پر چلا جاتا ہے، اپنی سوچ کے اندر وہ بڑا وقار والا اور صاحب عزت انسان ہے، کہیں اس کے عزت کے منافی چھوٹی سی بات ہو جائے، کوئی اس کو سٹیج پر نہ بٹھائے، کوئی اس کو عزت سے ڈیل نہ کرے، یا کوئی اس کی منشا کے مطابق کوئی بات نہ ہو، کوئی فیصلہ نہ ہو، تو فوری اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے غصہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں وہ اس شخصیت پر فیصلے صادر کرنے لگتا ہے۔ کوئی شخص اس سے کبھی پوچھ لے نا فلاں شخص کیسا ہے، اب وہ ایمانداری کے ساتھ اس پر کومنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، تو وہ اب اس چشمے سے دیکھے گا اس انسان کو، اور وہ کہے گا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ آدمی اس کی پھر 100 خامیاں دیکھے گا، لیکن مسئلہ وہ اندر غصہ ہے کہ میرے ساتھ فلاں وقت یہ کام نہیں کیا تھا، مجھے عزت نہیں دی تھی، یا میں نے اس سے اس چیز کا تقاضا کیا تھا، اس نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی تھی، اس لیے وہ شخص برا ہو گیا۔ اب وہ اندر کا غصہ ہے جو انسان سے ناانصافی کروا رہا ہے، اور کسی انسان کی شخصیت کو بے پردہ کروا رہا ہے، یا اس کے اوپر تہمت یا الزام لگوا رہا ہے۔ اور یہ ہم عمومی زندگی میں یہ عمل دیکھتے ہیں۔ ہم جب کسی کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی ماجرا ہوا ہے تو ہم اس میں اپنا غصہ شامل کرتے ہیں،
اس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر مسئلے میں یہ غصہ شامل ہے۔ اسی طرح اسی لیے تو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ ہر گناہ کی چابی ہے، گناہوں کے دروازے کی چابی ہے، اس لیے یہی غصہ انسان سے 100 طرح کے ایسے معاملے کرواتا ہے جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ پھر غصے میں بھی عموماً 2 طرح کے غصے کار فرما ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ ایک جسے ہم ایکٹیو اینگر کہتے ہیں اور ایک پیسیو اینگر ہے۔ ایکٹیو اینگر تو وہ ہے کہ جو ہم گلی محلوں میں، بازاروں میں ایک دوسرے پر لوگوں کو چیختے چلاتے دیکھتے ہیں، لوگوں کے گریبان پکڑے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں اور ایک شور و غل ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو اینگر ہے۔ کہ ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے اوپر وہاں پر ہی جھگڑا کر کے شور کیا، ایک دوسرے کو عزت اتاری، ایک دوسرے پر الزام لگائے، چیخے چلائے اور ایک ہنگامہ بپا کیا، وہ ایکٹیو اینگر ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کسی کو اللہ پاک نے اور صلاحیت سے نوازا ہو تو وہ مار پیٹ بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایکٹیو اینگر ہے، یہ تو نظر آتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں 90% لوگ پیسیو اینگر کا شکار ہیں، یہ نظر نہیں آتا۔ یہ پیسیو اینگر کیا ہے؟ یہ پیسیو اینگر یہ ہے، یہ پیسیو اینگر آگے بڑھ کر حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے نا یہ حسد کہاں سے آتا ہے، یہ در حقیقت وہ پیسیو اینگر ہے جو آگے بڑھ کر حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انسان کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی حسد کی کیفیات ہے جو بہت ساری تحریک منہاج القرآن کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے بھی بہت سارے لوگوں سے اس چیز کو برداشت کیا۔ یہ بنیادی طور پر پیسیو اینگر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے کار فرما ہوتی کہ کسی آدمی پر اللہ پاک نے کرم اور انعام کیا ہے، کسی پر مہربانی فرمائی ہے، کسی پر علمی نعمتوں کی بارش کی ہے، کسی پر مالی طور پر اللہ پاک نے اس کو کمفرٹیبل کیا ہے، اس کے 100 حلال کے ذرائع ہو سکتے ہیں، اور ایک انسان خود مشکل حالات سے گزر رہا ہے، روزگار کی تنگی ہے، کبھی روزگار ختم ہو جاتا ہے، کبھی روزگار مل جاتا ہے، سواری نہیں ہے اچھی، گھر بار کی تنگی ہے، گھر میں بیوی بچوں سے بھی پریشان ہے، روز جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بچوں کی فیس دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، بلز جمع کروانے کی پیسے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھا، جو کہ حقیقی معنوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کسی دوسرے کو کمفرٹ میں دیکھا، آسانی میں دیکھا، آسائش میں دیکھا، اللہ پاک کا اس پر کرم اور انعام دیکھا۔ اب جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ اس نے کیا نہیں، تو جھگڑنے کی پاس کوئی وجہ ہے نہیں۔ تو پھر بیٹھ کر جو انسان کئی بار سرکیسٹک کمنٹس پاس کرتا ہے نا، یہ پیسیو اینگر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ طنزیہ جملے، اب ذرا غور کریں ہماری زندگی میں کتنے لوگوں میں یہ طنزیہ جملوں کی عادت ہوتی ہے، کہیں پر بھی بیٹھے ایک طنزیہ جملہ پاس کرتے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک جملہ ایسا دیں گے کہ کم از کم وہ اس جملے سے جل جائے، اس جملے سے اس کو کوئی تکلیف ہم پہنچا دیں، اب یہ کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ جملے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، اس کا بالکل کوئی ناتا تعلق بھی نہ ہوگا بات کے ساتھ، لیکن وہ اس میں ایسا جملہ پاس کر دیں گے، یعنی آپ تو بادشاہ آدمی ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ اب یہ سرکیسٹک جملہ ہے، اب اس سے اس واقعے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو طاقتور کیا ہے اور اس کو کمزور اور نادار کیا ہے، وہ تکلیف اس کو پہنچا رہی ہے بات، اس لیے وہ سرکیسٹکلی وہ جملہ اس پر پاس کر دے گا کہ آپ بادشاہ آدمی، آپ جو مرضی کریں۔ ایک واقعہ انٹرسٹنگ سا ذہن میں آیا، اس کا میں خود شاہد ہوں واقعے کا۔ ایک مجلس تھی کئی سال پہلے،
تو دو لوگ اس میں بیٹھے تھے، دوست تھے دو. تو ایک دوست اللہ پاک نے اس کے ساتھ مہربانی کی تھی، اس نے ڈرائیور اسٹاف وغیرہ رکھا ہوا تھا. دوسرا دوست وہ موٹر بائک چلاتا تھا اور خود اپنا سفر کرتا تھا، کوئی اسٹاف نہیں تھا. تو وہ مجلس کے اختتام پر جو دوست موٹر بائک چلاتا تھا اور کوئی ڈرائیور اسٹاف یا گھر پر کوئی خدمت کے لیے نہیں تھا، وہ کہنے لگا رات کو کہ اچھا میں نے اٹھنا ہے، میں نے اپنی حجامت کروانی ہے، بال کٹوانے ہیں، تو میں نے جانا ہے. تو وہ دوسرے دوست نے کہا اچھا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. تو ابھی اکٹھے اٹھتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے تو اکٹھے اٹھ جاتے ہیں. اس نے جواب میں کہا بھائی آپ کے پاس تو سارے امور انجام دینے کے لیے سٹاف ہے، میں نے تو اپنے سارے کام خود کرنے ہیں. اب وہ جو دوسرا دوست تھا وہ تیز تھا، انٹیلیجنٹ تھا، اس نے کہا اچھا رکو یہیں بیٹھو، میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہاری جگہ بال کٹوا آتا ہے. اب یہ سرکاسٹک بات ہے. اب اس کے اندر جو بھی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا وہ تھا، اس کو اس کی کمفرٹ پسند نہیں آتی تھی. اب اس کے لاشعور میں وہ تکلیف تھی. یوں تو دوست ہے اس کا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ جو ڈفرنس تھا یہ اس کو ناراض کرتا تھا. تو جس بات کا کوئی ربط بھی نہیں تھا اس کے ساتھ اس نے وہ اظہار کر دیا. یہ وہ پیسو اینگر ہے. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اللہ رب العزت کا کرم نہ ہو، انسان اللہ رب العزت پر توکل کرنا نہ سیکھے، تو یہی بڑھ کر حسد میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہی حسد پھر خاندانوں میں دیکھتے ہیں، بھائیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، کاروباری جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کے درمیان دیکھتے ہیں، دوست احباب کے درمیان دیکھتے ہیں. تو پرانے رشتے، رفاقتیں، محبتیں ختم ہو جاتی اس پیسو اینگر کے نتیجے میں. اب انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کو ایسا رکھا ہے تو بھی مولا نے رکھا ہے، اور مجھے ایسا رکھا ہے وہ بھی میرے مولا نے رکھا ہے. اب یہی ہم ساری زندگی علماء کرام کا ایک معاملہ شیخ الاسلام کی ذات کے ساتھ دیکھتے رہے کہ ہم بھی کرتے ہیں دن رات محنت، سال ہر سال مدارس کی زندگی سے ہم بھی پڑھ کے نکلے ہیں، محنتیں کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، مشکلات میں سے گزرے ہیں، ہر کام کیا ہے. مگر ہم بھی خطابات کرتے ہیں، لیکن یہ بات کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کی طرف امنڈ آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، دیوانہ وار ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وہی کام ہم کرتے ہیں، بات ہم بھی وہی کرتے ہیں، بات یہ بھی وہی کرتے ہیں. ان کی بات کو لوگ دل پہ لکھتے ہیں، ہماری بات کو ہوا کر دیتے ہیں. تو یہ وہ اللہ پاک کے انعام کی جو تقسیم ہے اس پہ نالاں رہتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری تقسیم پہ نالاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. انسان کا ٹیسٹ اور آزمائش اس میں ہے کہ جو میں نے تقسیم کیا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھ جائے. امتحان انسان کا یہ ہے کہ میں نے جیسے تقسیم کیا ہے اس پر وہ راضی رہنا سیکھ جائے تو اللہ پاک اس سے پیار کر لے گا. اسی طرح مالی تقسیم ہے. کسی کو اللہ پاک اولاد کی تقسیم ہے. قرآن مجید میں نہیں فرماتا کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں. اب خواتین کے اندر یہ بھی تنگی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اولاد کی تقسیم کے حوالے سے بھی. تو زندگی میں ہر چھوٹی چھوٹے مسئلے پر اور چیز پر انسان اپنا دل تنگ کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اسی غصے کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں عرض کروں. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے کئی بار اپنا سوال ریپیٹ کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں.
آپ نے بار بار یہی فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک اور روایت میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ طاقتور پہلوان وہ آدمی نہیں ہے جو کشتی کرتے وقت اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ آدمی ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ اب چاہے وہ ایکٹیو اینگر ہو یا پیسیو اینگر ہو، پیسیو اینگر زیادہ بڑا دشمن ہے۔ میں ایک مثال اور اس کی آئی تاکہ سمجھیں ساتھی ساری اس کو غور سے۔ گھروں میں جیسے سارا دن تنگی ہے، آفس ورک کے اندر پریشانی ہوئی، باس کے ساتھ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی سینئر کے ساتھ، تو اب اس کا جا کے گھر پر غصہ نکالا، گھر پہنچے، بیگم نے کوئی بات کر دی تو وہاں پر اپنے سینئر کو جواب نہیں دے سکتے، تو اس کو کمزور جانا، بیوی کو کمزور جانا، تو سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ یا جو آفیسز ہیں، آفیسز سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو اگر وہیکلز ملی ہوئی ہیں، ان کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، یا پرسنل سٹاف گھروں میں لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ برتاؤ نہایت ہی برا انسان رکھتا ہے۔ جہاں پر کوئی سامنے طاقتور ہو وہاں تو آواز اونچی نہیں ہوتی، پھر کسی طاقتور کے سامنے آواز اونچی کر کے دیکھے انسان، کمزور کے آگے ہی آواز اونچی ہوتی۔ اگر تو آواز اونچی کا معاملہ ہے اور انسان کا لائف سٹائل ہے، پھر دونوں کے سامنے یکسر برابر اونچی ہونی چاہیے۔ اگر طاقتور کے سامنے بالکل کمزور ہو جائے، نحیف آواز ہو جائے، اور کمزور انسان کے اوپر انسان چلا چلا کر بات کرے، غصہ کرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسیو اینگر کا شکار ہے، اور وہ اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں کسی کا غصہ کسی پر نکالتا ہے۔ اور یہ عموماً ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، جہاں کہیں جھگڑا ہوا یا گھر جھگڑ کے آئے، کسی کے آئلی حالات اچھے نہیں ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے لڑائی ہوتی رہتی ہے، تو اس کا غصہ آ کر آفس میں پی این پر نکالا، اس سے چائے 3-4 بار بنوائی، جو کام گھر پہ نہیں کر سکتے، اتنی بار اپنی بیگم کو چائے گرم کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کہے گی جاؤ خود بنا لو۔ اب وہ کیونکہ گھر پہ نہیں کر سکتے تو وہ کام، وہ غریب کام جو کرتا ہے سٹاف آفس میں، اس سے کروایا، جاؤ پھر ٹھنڈی کر دی ہے، پھر گرم کر کے لاؤ، پھر گرم کر کے لاؤ۔ یہ رویے ہیں ہماری زندگی کے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے یہ سب۔ جھوٹی اپنے ارد گرد جو عزت ہے، ایک وقار بنایا ہوا ہے، یہ لوگوں کی نگاہ کے لیے ہے۔ جس کے آگے اپنا وقار بنانا چاہیے، اس کے آگے تو ہر روز گر جاتے ہیں، اس کے آگے اس کی نگاہ سے ہر روز گرتے ہیں، اور وہ لکھوا دیتا ہے کہ فرشتوں، جس سے محبت کرنی ہو تو بھی ندا دیتا ہے، اور جس کے بارے میں کہنا ہو کہ ہاں یہ اپنے درجے سے نیچے اتر گیا ہے، گر گیا، اس کی بھی خبر ہر کسی کو ہو جاتی، اور اس کی مخلوق وہ فرشتے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے عہدے سے یا اپنے مرتبے سے نیچے گر گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک روز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کسی بات پر کچھ جلال میں تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہارے پاس شیطان آیا تھا؟ تو اس پہ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، کیا میرے پاس شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب کے پاس ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں سب کے پاس ہوتا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس بھی تھا، مگر اللہ پاک نے میری مدد کی اور میرے اس شیطان کو مسلمان کر دیا۔ تو اس سے مراد وہ ابلیس شیطان کی بات نہیں فرما رہے، اس سے مراد نفس ہے۔ فرمایا کہ یہ جو غصے میں ہو، کیا اس غصے میں تمہیں تمہارے نفس نے مبتلا کیا؟
تو جس پر پوچھا کہ کیا میرا نفس ایسا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ کیا سب کا نفس کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں سب کا نفس کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نفس بھی کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا نفس مسلمان ہو چکا ہے، یعنی کہ اپنی سب سے اعلیٰ شکل میں اللہ پاک نے میرے نفس کو پہنچا دیا ہے۔ تو یہی جو غصے کے امور ہیں، یہ ساری کیفیات، چاہے وہ غصہ رہے یا بڑھ کر حسد میں تبدیل ہو جائے، یہ ساری کیفیات انسان کو یہ اس کا نفس سجاتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو کنٹرول نصیب فرما دیتا ہے، وہ بردبار ہو جاتا ہے، اس میں حلم آ جاتا ہے، اس میں برداشت آ جاتی ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے۔ جو اس کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے تو انسان اپنی انسانیت کے مرتبے اور رتبے میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کسی معاملے پر غصہ نہ فرماتے۔ ہم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نہیں سن رکھی کہ میں 10 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 سالوں میں 100 غلطیاں کی ہوں گی پر کبھی ڈانٹا نہیں، پیار سے تربیت فرمائی۔ تو یہی چیز، اسی چیز کی طرف اشارہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دنیا کے مسئلے پر غصہ نہ فرماتے، اور غصہ وہ ہے جو انسان کے چہرے سے عیاں ہو جائے، سرخی آ جائے، اس کے چہرے پر نمودار ہو غصہ، تو فرماتے ہیں کہ پھر صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیرت اور جلال فرماتے دین کی حمیت کے مسئلے پر، اور وہ بھی ایسا جلال ہوتا جو آپ کے چہرے سے عیاں نہ ہوتا، لیکن جب آپ کسی سے دین کی خاطر انتقام لے لیتے تو پتہ چلتا کہ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو دل میں رکھا تھا، یعنی اپنے آپ پر اتنا کنٹرول اور قابو تھا کہ وہ دین کی حمیت کا جلال اور غصہ بھی جو تھا اس کو بھی اپنے اندر ایکشن میں تبدیل فرما دیتے، اپنی آواز پر، اپنی شخصیت پر، چہرے کی رنگت پر اس کا پرتو نہ پڑنے دیتے، بلکہ وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتا اور نتیجہ خیزی اس سے برآمد ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز تلقین فرمائی، کچھ کلمات تلقین فرمائی کہ ایسی کیفیت میں یہ کلمات کہا کرو۔ اب ایسی کسی کیفیت میں انسان مبتلا ہو جائے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نصیحت ہے، ارشاد ہے آپ کا کہ یہ کلمات کہا کرو۔ وہ کلمات کیا ہے؟ فرمایا اس طرح کہو، اے اللہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار، میری خطا معاف کر، میرے دل کا غصہ دور کر اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچا۔ یعنی اللہ کے حضور یوں دعا مانگ لیا کرو۔ کسی اور مقام پر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کہیں فرمایا اس کیفیت سے دوچار ہو تو یہ کیفیت جو غصہ ہے یہ شیطان کی لگائی ہوئی باطن میں آگ ہے، تو وضو سے اس کو بجھایا کرو، نہ بجھے تو غسل سے بجھایا کرو، لیکن اس کو بجھایا کرو، کیونکہ یہ بڑھ کر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اگر اس کو پھر کمیونٹی لیول پر اس چیز کا جائزہ لینا، یہ تو ذاتی زندگی کی بات کی، کمیونٹی لیول کے اوپر بھی تحریکی زندگی ہو، نیشنل لائف ہو، انٹرنیشنل زندگی ہو، یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی چھوٹے پیمانے پر ہے تو وہ غصے کا اظہار اپنے ارد گرد کرتا ہے، اپنے ساتھ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر کرتا ہے، آفس بیررز میں کرتا ہے، کولیگز کے ساتھ کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ پاک نے کسی علاقے کے اندر کوئی بڑا مقام عطا کر دیا ہے، یا اس کو 4 لوگ سنتے ہیں، یا کسی تنظیم کا سربراہ بن گیا ہے، یا کسی کمیونٹی کا لیڈر ہے، کسی ٹرائب کا لیڈر ہے، یا کسی موومنٹ کو چلا رہا ہے، اگر اللہ پاک نے اس کو اس لیول پر لے گیا ہے اور وہ
اس قسم کے غصے کا شکار ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد مختلف تحریکیں کبھی دیکھتے ہیں، موومنٹس دیکھتے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے فیصلے دیکھتے ہیں۔ کبھی وہ پیسیو اینگر ہے، کبھی وہ ایکٹیو اینگر ہے، جس میں نتیجتاً کئی لوگ جھونک دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس شخص کی، کسی ایک شخص کی دنیاوی کسی مسئلے پر کسی کے ساتھ ایک جھگڑا ہے، اور پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا کر اس کے ساتھ وابستہ لوگ بھی اس میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ کسی کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کی ضد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ملک کئی بار کوئی سربراہ مملکت ہو، اگر اس قسم کے مسئلے کا اس شکار ہے تو پوری پوری قوموں کو ڈبو دیتا ہے، بے جا ضد، بے جا انا، بے جا ایک جھوٹا تکبر۔ ایک رعونت کا اگر کوئی شکار سربراہ ہے، وہ پوری پوری قوم کو ڈبو دے گا، کئی ایسے غلط فیصلے کرے گا کہ کئی دیگر اقوام اس کے خلاف ہو جائیں گی، بڑی بڑی سختیاں، اور اس ایک کے فیصلے کے نتیجے میں بڑی بڑی سختیاں قوم کو جھیلنی پڑتی۔ تو میں نے عرض کیا یہ غصہ ایک مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے، اس کا آغاز انسان کی ذات سے ہوتا ہے اور بین الاقوامی سطح تک نقصان پہنچا جاتا ہے۔ یہ جنگ عظیم اول ہے، جنگ عظیم دوم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ طاقتور لوگوں کے غصے کا نتیجہ ہے۔ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈائیلاگ سے چیزوں کو سلجھا سکتے تھے، لیکن ان کی انا اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو برداشت نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں اب اس کا فیصلہ جنگ کے میدان میں ہوگا، اور وہاں پر جان کس کی جاتی ہے؟ عوام الناس کی، لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خون بہتا ہے، ناحق خون بہتا ہے، پھر جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سارے لڑنے والے دو ملک دوست ہو جاتے ہیں، جن غریبوں کے لٹ گئے لوگ وہ لٹ گئے، چلے گئے، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، وہ تو لوٹ کر پھر نہیں آتے، لیکن ملک آپس میں دوست بن جاتے۔ سربراہ تبدیل ہو گیا، نئے سربراہ آ گئے، بات پرانی ہو گئی، چل پڑی بات آگے۔ تو یہ سارا آغاز بھی غصے کا نتیجہ، اسی لیے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ غصہ بیشتر گناہوں کے دروازے کی چابی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایک ایسی چنگاری ہے جو دل میں سلگتی ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وضو کر لیں، غسل کر لیں، اگر پھر فرق نہ پڑتا ہو تو پوزیشن تبدیل کر لیں، کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ اللہ پاک اس پر رحم فرما دے، کیونکہ اگر اس کی ایک کیفیت پر غضب نازل ہوا ہے تو وہ کیفیت بدلے تو شاید اللہ پاک کا کرم اس پر نازل ہو جائے اور وہ اس کیفیت کے اندر سے نکل جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اس لیے وضو کیا کرو۔ اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم کوشش کرنے سے اور عمل کرنے سے آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں صرف مطالعہ کرتا رہوں اور اس سے مجھے علم نصیب ہو جائے تو علم اس کو نصیب ہوتا ہے، لیکن علم اس علم پر عمل کرنے سے آتا ہے اور صحبت سے آتا ہے۔ اسی طرح کہ جو قصد خیر کرے اسے خیر عطا ہو جاتی ہے، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ وقار اور حلم کی تلاش بھی کیا کرو، فقط علم نہیں، علم کے ساتھ وقار اور حلم کی تلاش بھی کیا کرو، اور اپنے شاگرد اور استاد کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو، اور خود سر عالم مت بنو،
کہ تمہارا جہل تمہارے علم پر غالب نہ آ جائے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی اور فرمایا کرتے کہ اے اللہ مجھے علم سے مالدار کر، اور حلم سے زینت دے، اور تقوی سے عزت دے، اور صحت سے جمال دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ مجھے علم سے مالدار کر، مجھے حلم سے زینت دے، اور مجھے تقوی سے عزت دے، اور مجھے میری صحت سے جمال دے۔ اس طرح سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عظمت اللہ کے پاس تلاش کرو۔ ہم دنیا میں تلاش کرتے، دنیا سے مانگتے پھرتے۔ فرمایا کہ عظمت اللہ کے پاس تلاش کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا باتیں ہیں جن سے اللہ کے ہاں یہ عظمت انسان پا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے ملو۔ ہم سے تو یہ برج پار نہیں ہوتا، انسان سے یہ نہیں برج پار ہوتا۔ تو انسان کہتا ہے نہیں پہلے وہ ملے پھر میں ملوں گا۔ تو فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے ملو، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دو۔ یہ وہ امور ہیں جن سے اللہ کی حضور عظمت پاؤ گے۔ ہم تو بالکل کہتے ہیں 2 + 2 = 4 کی بات ہے، تم دو پھر ہم دیں گے، اگر تم نے نہ دیا تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ یعنی تم پتھر مارو گے تو ہم پتھر ماریں گے، تم پھول مارو گے تو ہم پھول ماریں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ 2 + 2 = 4 کا سودا ہے۔ اس لیے وہ عظمت والے چلے گئے، اور جن کے پاس قد نہیں ہے، بے قدرے ہیں، وہ بچ گئے، کیونکہ ہم نے یہ اصول چھوڑ دیے ہیں۔ فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے تعلق استوار کرو، جو تمہیں محروم رکھے، تکلیف میں رکھے، تمہیں پریشان کرے تم اس کو دو، تم اس پر رحم کرو، تم ویسا نہ کرو جیسا وہ کرتا ہے۔ اور جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بردباری سے پیش آیا کرو۔ جو تمہیں گالی دے کر بات کرے جواباً گالی نہ دو، تم اس سے نرمی سے بات کرو، تم اس سے شفقت سے، احترام سے، عزت سے بات کرو، پھر اللہ کے حضور عظمت والے ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کی کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل کوئی اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کریں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھی جھگڑا ہے اس کو آج ہی سیٹل کرنا ہے، بالکل اس نے 4 باتیں کی ہیں تو اس کو جواب میں 4 باتیں سنا کے ہی اٹھنا ہے، اس سے پہلے سکون نہیں آتا۔ اس نے یہ جملہ بولا تھا، یہ تانا مارا تھا، اس کا جواب دے کے آنا ہے۔ اس کے برعکس بے نیازی اختیار کرنے والے اللہ کے حضور بلند ہو جاتے ہیں۔ میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے متعلق قسم کھاتے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، تم لوگ یاد رکھنا۔ پہلی یہ کہ کسی صدقے یا خیرات کرنے والے کا مال صدقے یا خیرات سے کم نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ اس نے ظلم پر صبر کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اسے عزت نہ دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک یہ بات پکی ہے کہ کوئی صدقہ خیرات کرے اس سے اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسری یہ بات پکی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا، اگر اس نے جواباً سکور سیٹل کر لیا پھر نہیں، اگر وہ ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کر لیا، کوئی واقعہ ایسا نہ ہوگا کہ جس میں اللہ پاک اس کو اس کے نتیجے میں عزت عطا نہ فرما دے۔ اور تیسری یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ یعنی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ پاک اس کو فقر اور
محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا یہ تیسری بات بھی کنفرم ہے کہ جو اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ بند رکھے اللہ پاک اس کو خوشحال کرتا ہے. جو اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لے اللہ پاک اس کو محتاجی اور فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اف سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے اور اس کے لیے معاف کر دیا کرو. اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیا کرو اللہ پاک تمہیں عزت دے گا. اور تواضع اختیار کرو اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. اور صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. صدقہ دیا کرو تاکہ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے بہرہ ور ہو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بہرہ ور ہو جاتا ہے. اور جو شخص نرمی سے محروم کر دیا جائے اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے, کسی گھرانے کے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے تو اللہ پاک اس گھرانے کے لوگوں کو نرم بنا دیتا ہے, نرم مزاج کا مالک بنا دیتا ہے. اور یہی چیز میں نے عرض کی کہ انسان یہی غصہ اور پھر اس میں بالخصوص پیسو اینگر انسان کو آگے چل کر حسد میں مبتلا کر دیتی ہے. اور بیشتر لوگ اسی حسد کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. اور یہ حسد ایسی آگ ہے کہ جو دوسرے کا نقصان نہیں کرتی, انسان کو خود جلا کر تباہ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. حل اس کا کیا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پر راضی ہو جاؤ. یہ ایسے ہی ہے نا کہ انسان دوسرے کے معاملات میں جھانکتا رہتا ہے. تو میں کبھی کبھار مزاحن کبھی کچھ ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا قیامت کے روز جو سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں انہی کا جواب نامہ وصول کیا جائے گا. جو سوال آپ کے حصے میں نہیں آئے ان کا جواب آپ سے نہیں مانگا جائے گا. تو اللہ پاک نے جس حال میں آپ کو رکھا نہیں ہے اس حال پر جواب طلبی بھی نہیں ہے. تو بے نیاز رہا کریں, خوش رہا کریں, سکون سے رہا کریں. اللہ پاک نے جس کو جتنی بڑی ہاٹ سیٹ پر بٹھا دیا, جتنا زیادہ مال دے دیا, اس کی تقسیم پر اتنے سوال بھی پوچھے گا. جس کو کچھ دیا ہی نہیں اس سے اس مال کی تقسیم پر کوئی سوال بھی نہیں ہوگا. کسی کو بہت زیادہ طاقت دے دی تو پھر اس نے اس طاقت کا کیسے استعمال کیا اس پر پوچھا جائے گا. کسی کو طاقت ملی ہی نہیں وہ موج کرے. اللہ پاک نے قیامت کے روز اس سے کوئی سوال اس سبجیکٹ پر نہیں کرنا. جتنے لوگ اس کی رعایا تھے چاہے اس کی اولاد اور بچے ہوں اسی پہ سوال ہوگا. تو الٹا یہ تو ہاٹ سیٹ ہے. چہ جائے کہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے ہم ساری زندگی لگیج اکٹھا کرنے میں صرف کر دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ وزن باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چلنا دشوار ہو جائے. وزن تو تب نبھائے انسان کہ اللہ پاک نے اتارا ہو کسی پر, تو کہتا ہے میرے مولا نے مجھے اس جگہ پر بٹھایا ہے, میں نے نبھانا ہے. ہم لوگ الٹی چال چلتے ہیں. کسی کو اللہ پاک نے وزن فری کیا ہے وہ اپنے ارد گرد وزن کے پتھر اکٹھے کرنے میں زندگی گزار دیتا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ گلے میں کوئی پھندے ڈالوں, زیادہ زنجیریں پاؤں میں پڑیں, زیادہ سوال پڑیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نگاہ بڑی قریب تک دیکھتی ہے, دور تک نہیں دیکھتی. ہم اس وقت موجودہ زندگی کے حالات کو صرف دیکھتے ہیں کہ کیا اس زندگی میں یہ طاقت, یہ رتبہ, یہ شہرت, یہ مال ہمیں کتنی کمفرٹ مہیا کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عارضی زندگی کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی آنے والی ہے اور اصل فیصلے وہاں ہونے ہیں, اصل جواب طلبیاں وہاں ہونی ہے, اصل کمائی کا پتہ وہاں چلنا ہے.
پھر وہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے. کوئی لاکھ چاہے میں دنیا میں لوٹ آؤں، پھر وہاں سے کسی نے نہیں لوٹنا. بس پھر جو کمایا ہے وہی وہاں خرچ ہے، یا پھر لگژری ہوگی وہاں، یا فاقے ہوں گے وہاں. جو کما کے لے گئے بس وہی خرچ کر پائیں گے. تو اصل زندگی وہ ہے. انسان یہاں پر سمیٹتا رہتا ہے بہت کچھ، اور اپنے گلے بہت سی مصیبتیں جمع کرتا چلا جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی ذمہ داری اللہ پاک کسی کو دے دے تو اسے سمجھ کے پھر نبھائے، اس کو دل سے مت لگائے. وہ ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہونے والے ہیں، اور بہت سوال ہونے والے ہیں. میں آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس غصے کے علاج کے متعلق، کہ جب انسان کو غصہ آ رہا ہو، کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو انسان اپنے دھیان کو اللہ پاک کے اس انعام کی طرف لے جائے، وہ انعام جو آیت مبارکہ میں ابتدا میں نے تلاوت کیا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو محسنین میں شامل فرماتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے. تو یہ انعام ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب غصہ آ رہا ہو تو غصہ پی جانے کے انعام کی طرف توجہ کر لو. سوچا کرو کہ میرے مولا نے میرے لیے اس کے نتیجے میں کتنا کرم رکھا ہے، اس کے بارے میں سوچ لیا کرو تاکہ نرمی ہو جائے. یا پھر اگر اس سے بات نہ بنے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سخت بات سے ہی سمجھتے ہیں، تو پھر یوں سمجھو کہ یہ غصہ کرنے کے نتیجے میں میرے لیے کتنا بڑا عذاب انتظار کر رہا ہے. پھر یوں سوچ لیا کرو کہ اتنا قہر میں نے سامنے والے پہ نہیں ڈھانا جتنا اس غصے کے نتیجے میں آخرت میں مجھ پر ڈھایا جانا ہے. پھر یہ سوچ لیا کرو. تیسری بات، یا پھر یہ سوچ لیا کرو کہ اس غصے کے نتیجے میں جو دلی قدورتیں پیدا ہوں گی اور دلوں کی دوریاں پیدا ہوں گی، وہ کتنی دور تک جائیں گی. یا اس کے نتائج دنیا میں سوچ لیا کرو. یا پھر یوں سوچ لیا کرو کہ میں غصے میں کتنا برا لگتا ہوں. اگر کسی کو اپنے چہرے کے اور اپنی خوبصورتی سے پیار ہو تو پھر یہ سوچ لیا کرو کہ میں فرماتے ہیں کہ میں غصے میں کتنا برا لگتا ہوں. پھر یہی سوچ لیا کرو. اور آخری بات، جب غصہ آئے تو اس کو شیطان کا مشورہ مانا کرو. پھر خود ہی فیصلہ کر لو کہ بات شیطان کی ماننی ہے یا رحمان کی ماننی ہے، تو اس پر درگزر کر دیا کرو. تو حاضرین محترم، یہ وہ مسئلہ ہے غصہ، جو کہ کبھی ایکٹیو اینگر کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی پیسیو اینگر کی شکل میں، اور جو کبھی آگے ہمیں حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، کینہ رکھنے والا بنا دیتا ہے، بغض رکھنے والا بنا دیتا ہے، اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی نگاہ سے تو گرتے ہی ہیں، دنیا میں بھی قابل عزت نہیں بن پاتے. تو ان امور پر توجہ دینی چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر یوں توجہ دینی چاہیے کہ جوں جوں سفر گزرے یہ چیزیں انسان کے باطن سے نکل جائیں، اور انسان کا باطن اجلا ہو جائے، سچا ہو جائے، تاکہ وہ اپنے مولا کے حضور ترقی کی منازل، اس کی قربت کی منازل طے کر سکے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر بھر ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.